شعور کی ایک اور فلم کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، اسلم بہت امیر تھا اور زیادہ عمارت کی وجہ سے اپنی دولت سے ہر چیز خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ غرور بھی اس میں بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے کہ اس کا خیال تھا کہ وہ دولت سے سب کچھ خرید سکتا ہے۔ ہر روز وہ ہیرا منڈی جاتا اور وہاں پہ طوائف آتی تو ان کا مجرا دیکھتا۔ ایک دفعہ ہیرا منڈی وہ گیا تو طوائف میں ایک نئی خاتون آئی، اس کا نام بلبل تھا۔ اسلم اس پہ عاشق ہو گیا اور اس کا وقت چاہنے کے لیے 10 دن سے اس کے پیچھے لگا رہا۔ بالآخر ایک دن اس نے اس کا وقت حاصل کیا اور اسے کہنے لگا کہ تم آج بجھی ہوئی کیوں ہو؟ اس دن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے تو مجھے اس کے جنازے پہ پہنچنا ہے۔ اس سے پہلے اسلم غلط ارادے کے ساتھ اس کے پاس آیا تھا اور پیسوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے شیطانیت اس پہ غالب تھی، لیکن جب والدہ کے فوت ہونے کا بلبل نے بتایا تو وہ شیطانیت سے بڑھ کے رحم دلی اس کے اوپر غالب آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بلبل کو ساتھ لے کے اس کے گھر جائے گا۔ چنانچہ وہ اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان ہے، صحن میں اس کی والدہ کی لاش کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ 2 بوڑھی خواتین اس کے پاس بیٹھی تھی، ان کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب بلبل گھر پہنچی تو ان خواتین نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ بچہ بلبل کے سپرد کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اسلم نے بلبل سے پوچھا کہ تم بغیر مجبوری کے ہیرا منڈی نہیں جاتی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بلبل نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک والدہ، ان کا خرچہ میں نے پورا کرنا ہوتا ہے، چنانچہ مجھے اس ناپاک جگہ پہ جانا پڑتا ہے۔ تو اسلم نے سوچا کہ کتنی خواتین صرف اس وجہ سے طوائف بن جاتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اخراجات پورے نہیں کر پاتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بلبل کو کہا کہ آج کے بعد تم ہیرا منڈی نہیں جاؤ گی، بلکہ میں تمہیں ایک منی آرڈر بھیج دیا کروں گا اور تمہارے گھر کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ یہ غالباً اسلم اور بلبل کی آخری ملاقات تھی۔ جاتے ہوئے اسلم نے بلبل سے پوچھا تمہارا اصل نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا اصل نام افشاں ہے۔ یہ کہہ کے اسلم وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہر مہینے منی آرڈر آتا، ان کے گھر پہنچ جاتا۔ دوبارہ کبھی بھی اسلم اس گھر میں نہیں آیا۔ افشاں کا بچہ، جس کا اصل پہلے نام بلبل تھا، اس بچی کا اصل نام افشاں تھا۔ افشاں کا بچہ اسی پیسوں سے پڑھتا چلا گیا اور بالآخر ایک بڑا افسر بنا۔ 25 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 25 سال کے بعد ایک دن اسلم صاحب کے گھر پہ بیل ہوئی۔ جب باہر نکلے تو دیکھا ایک پرکشش چہرے والی، سفید بالوں والی ادھیڑ عمر خاتون دروازے پہ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک جوان بچہ بھی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میرا نام افشاں ہے اور میں سیٹھ اسلم صاحب سے ملنے آئی ہوں۔ سیٹھ اسلم صاحب کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور انہوں نے اس بچے اور اس خاتون کو اپنے پاس بیٹھک میں بٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی اس خاتون کے پاس ایک پرانی ڈائری تھی جس پہ حساب و کتاب لکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے
सेठ असलम साहब का शुक्रिया अदा किया اور اپنے بچے کو بتایا کہ یہ وہ سیٹھ صاحب ہیں جن کی مہربانی کے ساتھ تم نے یہ تعلیم حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مجبوراً جو مجھے اس گندگی والی جگہ پہ جانا پڑ رہا تھا وہاں سے باہر نکلنے میں مدد مہیا کی. اس بچے کا نام احمد تھا. احمد نے سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کیا. سیٹھ صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بچہ اور وہ اس کی والدہ اس طرح ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے. اس کی والدہ نے کہا کہ میں آج وہ حساب چکانے آئی ہوں. سیٹھ صاحب نے بہت کہا کہ میں یہ پیسے نہیں لوں گا، لیکن مجبوراً اتنا اصرار کیا افشاں نے کہ انہیں وہ پیسے لینے پڑے. اس کے بعد سیٹھ صاحب نے اپنی وائف کو کہا کہ آج شام میں آپ کو ایک خاندان سے ملانے جاؤں گا اور میری خواہش ہے کہ ہم اپنی بچی کا رشتہ ان کی طرف کریں. جب وہ اپنی وائف کے ساتھ سیٹھ ان کے گھر گیا تو اب ان کی بہت بڑی کوٹھی بن چکی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا ایک بہت بڑا افسر بن چکا تھا. چنانچہ وہی رشتہ جو طوائف کے رشتے سے شروع ہوا تھا آج انتہائی پاکیزہ رشتے میں جڑ گیا کہ سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی اس افشاں کے بیٹے احمد کے ساتھ ہو گئی. آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی میں بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. جس طرح بہت سارے لوگ جو کسی گناہ میں، کسی غلطی میں مگن ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ ہیں، حالانکہ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان مجبور لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو اس کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن مجبوراً انہیں اس کا حصہ بننا پڑ رہا ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں، ان کا ساتھ دیں، تو ہماری تھوڑی سی کوشش سے وہ اس سے باہر آ سکتے ہیں. اس طرح وہ ایک معاشرے کا ایک ایسے فرد کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں جس سے کئی لوگوں کو روشنی بھی ملتی ہے، مدد بھی ملتی ہے اور زندگی بہتر گزارنے کا ڈھنگ بھی ملتا ہے. اس کی بہت بڑی مثال افشاں خاتون اور وہ سیٹھ اسلم تھا جس نے اس کی تھوڑی سی مدد کی، لیکن بالآخر وہ مدد بھی اسے زندگی میں ایک عظیم رشتے کی بنیاد مہیا کرنے میں کی بنیاد بنی. تو اس یقین کے ساتھ کہ ہم زندگی میں کوئی بھی شخص اگر برائی کا شکار ہوگا تو کوشش کریں گے کہ پہلے وجوہات کو تلاش کریں کہ کس طریقے سے ہمیں اس وجوہات کے ذریعے اسے ختم کر کے اس سے باہر نکالا جا سکتا ہے، تاکہ ہم اسے ناپاک فرد سمجھ کے اگنور نہ کریں، بلکہ اسے پاک فرد سمجھ کے اس ناپاکی سے باہر نکالنے کی کوشش کریں. جس طرح ایک ہیرا اگر گندگی میں گر بھی جائے تو بھی وہ پاک ہی ہے، صرف اس کے ماحول کو اگر پاک کر دیا جائے، دوبارہ اسے اس گندگی سے باہر نکال کر صاف کر لیا جائے تو وہی ہیرا بادشاہ کے تاج کی زینت بن سکتا ہے. امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.